الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني سمرة دعوة أبي إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ درود پڑھو میرے حبیب پر اور میری حبیب کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھاؤ، درود پڑھا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر اور آپ کے اہل و عیال کے اوپر بھی۔ اللہم صلی علی موسیٰ وعلی آل موسیٰ اللہم صلی علی داود وعلی آل داود اللہم صلی علی عیسیٰ وعلی آل عیسیٰ۔ کہیں نہیں ملتا کہ درود پڑھو عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، داود علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، کہیں نہیں حکم ملتا۔ بلکہ جب باری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ کے اہل خانہ کے اوپر بھی درود پاک پڑھو۔ یا اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال پر، آپ کی اولاد پر، آپ کی نسلوں پر درود پاک پڑھو۔ تو آپ کے مقام اور مرتبے کا ٹھکانہ تو یہی ہے۔ سب سے اہم بات مختصر میں سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ اپنے ساتھ بیان کیا ہے، لکھا ہے، عرش کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو باتیں چل رہی تھی اب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی۔ آپ دنیا میں نہیں آئے، وہ چند باتیں۔ آپ دنیا میں نہیں آئے لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پیٹ کے اندر آپ آ چکے ہیں، آپ تشریف لا چکے ہیں۔ وہ چند حالتیں آپ حضرات کو میں نے بتائیں اپنے کم علم کے اعتبار سے، باقی مکمل تفصیل تو بہت لمبی ہے، یہ تو ہم جیسوں کے لیے ناممکن ہی کہا جائے گا۔ جتنا علم ہے اتنا انشاءاللہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور پوری امت مسلمہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میرے پاس میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی العاص کی والدہ بطور دائی کے مامور تھیں۔ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی نرس کی ذمہ داری کو نرس کے کام کو انجام دینے کی۔ یہ میرے پاس میں ہے، اور جس وقت میں ولادت کا مرحلہ شروع ہوا ہے تو اس وقت میں اچانک کمرے کا چراغ بجھ گیا۔ حضرت ابن ابی العاص کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب دو جہاں کا سردار یہ بچہ تشریف لایا ہے تو ایسا نور چمکا کہ ہمیں چراغ کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ جیسے جیسے باہر آ رہے ہیں، دنیا کے اندر آپ تشریف لا رہے ہیں، ویسے ہی ویسے نور چمک رہا ہے۔ جب آپ پورے مکمل طریقے پر دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ماں کے پیٹ سے باہر آ چکے ہیں، تو پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا، اور پورا کمرہ ایسا چمکا کہ جیسے 14ویں کا چاند اس کمرے کے اندر آ گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پیدائش کے وقت میں عام طور پر عورتوں کے پیٹ سے شرمگاہ سے پہلے گندگی نکلتی ہے، گندا پانی نکلتا ہے، بدبودار پانی نکلتا ہے، اس کے بعد میں بچہ آتا ہے، بچہ باہر آتا ہے، اور وہ بچہ بھی گندگی کے اندر لت پت ہوتا ہے، سنا ہوا ہوتا ہے، اس کو نہلا کر اس کو دھو کر کے صاف کیا جاتا ہے۔ بچے کی ناف آنت کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہوتی ہے، بچے کے ختنہ نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو ماں کے پیٹ سے کوئی گندگی نہیں نکلی، نہ ہی آپ کی پیدائش سے پہلے نہ ہی آپ کی پیدائش کے بعد۔ آپ مقطوع السرہ پیدا ہوئے، آپ کی ناف جڑی ہوئی نہیں تھی بلکہ آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ آپ مختون پیدا ہوئے کہ آپ کی ختنیں پہلے سے ہی ہو چکی تھیں، دنیا کے اندر آپ کی ختنیں نہیں کرنی پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، 15 یا 20 منٹ کی آپ کی ابھی عمر ہوئی ہے، اور آپ اٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے کروٹ لی ہے، اور کروٹ لے کر کے فوراً آپ سیدھے سجدے کے اندر گئے ہیں، سجدہ کیا ہے آپ نے، اور سجدہ ایسا نہیں بلکہ عام انسان جیسے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے 15-20 منٹ کے بعد میں یہ سجدہ کیا ہے، اور اس سجدے سے پھر آپ اٹھے ہیں، اور اٹھنے کے بعد آپ نے اس ہاتھ سے سہارا لیا اور اس طریقے سے آپ کھڑے ہو گئے اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہے، اور آپ نے پوری کائنات کو سبق دے دیا، یہ بتا دیا کہ روئے زمین کے اوپر جب تک تم ہو اللہ کی اطاعت ضروری ہے، سجدہ کرنا ضروری ہے، نماز ادا کرنا ضروری ہے، اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ سبق دیا ہے، لیکن آج امت سب سے پہلے نمازوں سے ہی دور ہو رہی ہے، آج امت سب سے پہلے نمازوں کو چھوڑ رہی ہے، آج امت کے پاس میں چھوٹے چھوٹے بہانے نماز کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت آپ کی ہو چکی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دو جہاں کا سردار جب یہ بچہ میری گود کے اندر تشریف لایا تو میں نے ایسا نور دیکھا کہ جس سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، جس سے قیصر و کسریٰ کے محلات چمک گئے۔ جس رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اپریل کی 20 یا 22 تاریخ ہے، صبح کے 4:20 کے قریب وقت ہے، اپریل کا مہینہ ہے، 4 سوا 4 بجے کا ٹائم ہے،
اور عرب کی تاریخ کہا جائے تو عام الفیل ہے۔ اسی سال میں ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے مکے کے اوپر چڑھائی کی ہے، اور ہم ہندی تاریخ کو جانیں تو یہ جیٹھ کی پہلی تاریخ ہے، گرمی کا وقت ہے، رات رخصت ہو رہی ہے اور دن روشن کرتا ہوا آ رہا ہے، سورج کائنات کو چمکاتا ہوا آ رہا ہے، اور پوری کائنات کا یہ سردار ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا کو نور سے منور کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش آپ کی ہو جاتی ہے، اور پیدائش کے بعد میں اسی رات کے اندر آتش قدح فارس، جس کے اندر ہزاروں برس سے آگ مسلسل جل رہی تھی، یہ آگ اچانک بجھ جاتی ہے، اور جو محل تھا اس محل کے 14 کنگور دھڑام سے گر جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ بے چین ہیں، پریشان ہیں، آخر اتنا مضبوط قلعہ اور محل، اس کے 14 کنگور ایک دم گرے، آتش قدح کی آگ بجھ گئی، کیا بات ہے، کچھ نہ کچھ تو نیا ضرور ہوا ہے۔ ایک یہودی مکہ المکرمہ کے اندر آتا ہے اور آ کر کے معلوم کرتا ہے کہ آیا کوئی بچہ مکے کے اندر پیدا ہوا ہے، آج رات کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، کہ اس کا باپ ہے، کہ ہاں اس کا باپ ہے، کہ وہ نہیں، ایسا بچہ ہے کہ جس کا باپ نہیں، یتیم پیدا ہوا ہے۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہاں ایک بچہ ہے جو عبد المطلب کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور عبداللہ کی بیوی کے پیٹ سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے جو یتیم ہے، کہ مجھے دکھاؤ وہ بچہ، مجھے دکھاؤ۔ وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، آپ کے چہرے انور کو تاڑتا ہے اور کہتا ہے ویل لبنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اب تمہاری ہلاکت ہے، اب نبوت تم سے نکل چکی ہے، اب نبوت قریش کے اندر جا چکی ہے، اب نبوت تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے۔ اس کے بعد عرب کے اندر ایک ماحول تھا کہ دیہاتوں سے عورتیں آتی تھیں، قافلے آتے تھے عورتوں کے، سال میں 2 مرتبہ عورتوں کے قافلے آتے تھے، اور شہر سے دودھ پینے والے بچوں کو بطور اجرت وہ لے جاتی تھیں۔ اس مرتبہ بھی ایک قافلہ عورتوں کا روانہ ہوا ہے مکہ المکرمہ کی جانب۔ اس قافلے کے اندر ایک خوش نصیب خاتون ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حلیمہ سعدیہ گھر سے انتہائی غریب ہے، آپ کی سواری انتہائی کمزور ہے، آپ کے شوہر حارث یہ آپ کے ساتھ میں ہیں، سواری کے کمزور ہونے کی وجہ سے مکہ المکرمہ کے اندر حلیمہ سعدیہ سب سے لیٹ پہنچتی ہیں، تاخیر سے پہنچتی ہیں، سب سے بعد میں پہنچتی ہیں، اور تمام دودھ پلانے والی عورتوں نے مالدار اور پیسے والے گھرانوں سے بچے لے لیے، کوئی بچہ باقی نہیں بچا، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے موجود ہیں۔ حلیمہ سعدیہ ادھر ادھر معلوم کیا، کوئی بچہ نہیں ملا، پتہ چلا کہ ایک یتیم بچہ ہے، ایک یتیم ہے جو صرف باقی ہے اور کوئی نہیں، سب بچے چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے حضرت حارث اپنے شوہر سے مشورہ کیا ہے، کیا معلوم خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس یتیم کو ہی لے کر کے چلیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی میں برکت عطا فرما دے۔ مشورہ کرنے کے بعد در مصطفیٰ پر جاتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون؟ فرمایا کہ میں حلیمہ سعدیہ، کہ کیوں؟ کہ مجھے دودھ پلانے کے لیے بچے کی ضرورت ہے۔
فرمایا کہ بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ دودھ پلانے والی تمام عورتوں نے اس بچے کو دیکھا ہے لیکن اس کو یتیم سمجھ کر کے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میں اس یتیم کو لینے کے لیے آئی ہوں، ذرا ایک بار مجھے بچہ تو دکھاؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جس کمرے کے اندر آپ لیٹے ہوئے تھے آپ کے اوپر سفید کپڑا پڑا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ کے چہرے انور سے اس سفید کپڑے کو ہٹایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے نگاہیں اٹھا کر کے حلیمہ سعدیہ کی طرف دیکھا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میری نظر اس معصوم بچے کے اوپر پڑی ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، میرے دل کو نور محسوس ہونے لگا۔ خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ دیکھتے ہی میں نے اس معصوم بچے کو، دو جہان کے سردار کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ آمنہ، بچہ اتنا خوبصورت ہے، آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سانچے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھالا ہے، اس سانچے کو ہی پھر توڑ دیا۔ خوبصورتی میں آپ کا ثانی کوئی نہیں، مقام اور مرتبے کے اندر آپ کا ثانی کوئی نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے خیمے کی طرف چلی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے اندر پھر محبت نے جوش مارا اور فرمایا کہ حلیمہ، کچھ وقت کا پتہ نہیں ہے زندگی کب ختم ہو جائے، ایک مرتبہ اور مجھے اس کے چہرے انور کی زیارت کرا دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر کے چلی ہیں، اور چلنے کے بعد آپ کے دل کے اندر اس بات کا ڈر اور خوف ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آمنہ دینے سے انکار کر دے یا کوئی اور اس بچے کو لینے کے لیے آ جائے اور ہم سے یہ بچہ چھن جائے۔ حضرت حارث سے فرمایا کہ چلو، جلدی چلو، خیمے کے اندر چلو۔ وہاں جا کر کے اونٹنی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا۔ پہلے حضرت حارث سوار ہوئے ہیں، بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ہے اور اونٹنی کو چلانے کی کوشش کی ہے، لیکن اونٹنی کھڑی نہیں ہوئی، بیٹھی سے کھڑی نہیں ہوئی۔ بہت کوشش کی لیکن اونٹنی کھڑی نہیں ہوتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ حارث کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بچہ جو ہے کوئی معمولی نہیں، یہ بابرکت ہے، آپ کی پیٹھ اس بچے کی طرف ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہ ہو، پسند نہ ہو، آپ اس معصوم بچے کو پیچھے نہ بٹھا کر بلکہ اپنی گود کے اندر بٹھا لیجئے۔ حضرت حارث نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے اٹھایا اور اپنی گود کے اندر آگے رکھ لیا، آگے بٹھا لیا، اونٹنی کو اشارہ کیا ہے اور اونٹنی فوراً کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اس اونٹنی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کے بعد سب سے پہلے جا کر بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے ہیں، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور طواف کرنے کے بعد تب یہ اپنی منزل کی طرف چلی ہے۔ قافلے کی اور عورتیں بچوں کو پہلے ہی لے کر روانہ ہو چکی ہیں اور اپنا سفر اچھی خاصی تعداد میں طے کر چکی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے اونٹنے کے اوپر اپنی منزل کی طرف بڑھتی ہے، اور اونٹنی کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ جو سواریاں پہلے جا چکی ہیں انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی تیز رفتار سواری آ رہی ہے، فرمایا کہ تمام قافلے والے ایک جگہ جمع ہو جاؤ، یہ کوئی لٹیرا آ رہا ہے جو حملہ کرنے کے ارادے سے ہے، اس کی رفتار اور تیزی کا اندازہ لگاؤ۔ جب جا کر کے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ کی سواری ہے اور رفتار کا یہ عالم ہے، فرمایا کہ حلیمہ کیا سواری بدل کر کے لائی ہو؟ تیری سواری تو بیمار اور کمزور تھی،
اس کے چلنا بس کی بھی نہیں تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں سواری نہیں بلکہ سوار بدل کر کے لائی ہوں۔ یہ دو جہان کا ایسا سردار تھا جس سواری کے اوپر یہ سوار ہوا، اس سواری کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور قوت پیدا فرما دی۔ اس سواری کی حالت بدل گئی، اس کی رفتار بدل گئی۔ حلیمہ سعدیہ اپنی بستی کے اندر پہنچ جاتی ہیں اور جا کر کے حضرت حارث ایک چھوٹا سا برتن لے کر کے دودھ دوہنا شروع کرتے ہیں بکری کا۔ بنجر ہے، بنجر علاقہ ہے، بارش بند ہے، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، فاقے ہو رہے ہیں، جانوروں کو گھاس کھانے کو نہیں ملتا تو وہ بھی سوکھ چکے ہیں، انہوں کے تھنوں میں دودھ بھی سوکھ چکا ہے۔ حضرت حارث یہ سوچ کر کے کچھ تھوڑا موڑا سا دودھ ہوگا، ذرا مرا سا، اس کو کاڑھ کر کے اس بچے کو پلا دیں گے۔ ایک برتن میں کاڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ برتن بھر جاتا ہے۔ دوسرا برتن منگاتے ہیں، اس میں کاڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ برتن بھر جاتا ہے۔ تیسرا برتن منگاتے ہیں، اس میں کاڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ برتن بھی بھر جاتا ہے۔ غرض ہے کہ آج گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ حضرت حارث پیٹ بھر کے پیتے ہیں، حلیمہ سعدیہ پیٹ بھر کے پیتی ہیں۔ ایک بچہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دودھ پیتا ہے، رضاعی رشتہ ہے اس کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی چھک کر کے دودھ پیتا ہے، اور آج وہ بچہ پوری رات چین سے سوتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آج ہماری زندگی کی پہلی رات ہے جو ہم نے پیٹ بھر کے دودھ پیا اور چین سکون سے ہم نے گزاری ہے۔ آج یہ بچہ جو ساری رات روتا اور بلبلاتا تھا، آج یہ بچہ بھی سکون سے ہے، آج اس نے بھی کوئی پریشان نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کا ظہور حلیمہ سعدیہ کے یہاں پر ہونا شروع ہو گیا۔ تمام بکری چرانے والے بکریاں چرانے کے لیے جنگل جاتے ہیں، سب کی بکریاں بھوکی پیاسی لوٹ کر واپس آ جاتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں پیٹ بھر کر کے لوٹتی ہیں۔ لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے ہیں کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں تم کیوں نہیں چراتے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بکریاں ایسی عام گھاس کے اندر نہیں، بلکہ یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک برکتوں کے اندر چرتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے اس وقت کا کہ ابھی آپ دودھ پینے کے لیے حلیمہ سعدیہ کے گھر پر پہنچے ہیں۔ باقی باتیں آئندہ جو آنے والی ہیں اس کو ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنے حبیب کا اتباع نصیب فرما دیں۔